اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سخت تکلیف میں ہوں اور سخت صدمے کی حالت میں ہوں کہ آج دوسرا تیسرا دن میں سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں۔ وہ اشرف جلالی صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے اندر جس طریقے سے خارجیت داخل ہوئی ہے اسی طریقے سے رفضیت داخل ہوئی ہے، یعنی کچھ اثرات خارجیت کے ہیں اور کچھ اثرات رفضیت کے بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے علماء دین، اچھے بھلے تکڑے عالم دین، ان کے اوپر خارجیت کا الزام بلا وجہ لگا دیا گیا، اور اچھے بھلے عالم دین، تکڑے عالم دین کہ جن کا دین اسلام کی خدمت کے اندر حصہ ہے باقاعدہ، ان لوگوں کے اوپر رافضیت کا الزام لگا دیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے راول پنڈی کے وہ جو عالم دین گزرے ہیں، مجھے یاد ہے آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے، میں راول پنڈی کے اندر گیا تھا کتابیں خریدنے کے لیے ان کے مکتبہ سے، تو نجوم التحقیق میں نے ان کی کتاب خریدی تھی۔ تو ایک مشہور عالم دین ہے پنڈی کے، وہ مجھے کہتے ہیں یہ تو بندہ خارجی ہے، آج وہ دنیا سے چلا گیا تو آج پوسٹریں چڑھا رہے ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ زندگی کے اندر آپ چھوٹی موٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر صحابی رسول کے حوالے سے کسی نے گفتگو کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کا کسی نے دفاع کیا ہے تو فوراً آپ اس کے اوپر خارجیت کا الزام لگا دیتے ہیں، اور کسی نے اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچوں کے ادب کی بات کی ہے، آپ کے ادب کی بات کی ہے، آل بیت کی بات کی ہے، پنجتن کے گھرانے کی بات کی ہے، تو آپ کی طہارت کو بیان کیا ہے تو فوراً اس کے اوپر آپ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ ہم کو درمیان کے اندر رہنا چاہیے، نہ خارجیت کی طرف جھکنا چاہیے نہ رافضیت کی طرف جھکنا چاہیے، لیکن یہ دونوں اثرات آپ لوگوں کے اندر آ چکے ہیں، اور اس کا میں مشاہدہ میں خود اپنی آنکھوں سے کر چکا ہوں۔ ابھی جو معاملات ہوئے ہیں اس کے متعلق میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا، میں نے گفتگو نہیں سنی، تفصیل کے ساتھ نہیں سنی اشرف جلالی صاحب کی، بہرحال ایک چھوٹا سا کلپ بھی میں نے سنا ہے کہ جس کے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطا کے اوپر تھیں، اور اس کے بعد آپ جس وقت آپ نے حدیث پاک سن لی تو آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ میں نے اتنی سی گفتگو سنی ہے۔ میں سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت واضح کرتا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت یہ بات یاد رکھو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا، جن کو رسول بنایا، وہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ معصومین میں سے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ معصومین میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات کے اندر جو بھی ہے، جتنے بڑے فاضل ہے، جتنا بڑا عالم ہے، صحابی رسول ہے، عالم دین ہے، ولی اللہ ہے، کتب غوث ابدال ہے، اس سے خطا کا امکان ہے، یعنی خطا کا صدور اس سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ زندگی کے اندر خطا نہ ہوئی ہو، یہ الگ بات، یعنی امکان ہونا الگ چیز ہے اور خطا کا واقع ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اولیاء اللہ میں سے، انبیاء کو چھوڑ کر، یعنی انبیاء تو ہوئے نا معصوم، اللہ کے فرشتے ہوئے تو معصوم، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو امت میں آتے ہیں، ان لوگوں میں سے پوری زندگی عام مومنین نے ایسے گزاری ہیں کہ آنکھ چھپکنے کے برابر بھی، آنکھ چھپکنے کی دیر کے برابر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب دیکھو باغ فدق کے متعلق جو کچھ میری نظروں سے آج تک گزرا ہے، یعنی سنی اہل سنت کی کتب میں سے، اور اسی طریقے سے اہل تشریح کی کتب میں سے، کتب تواریخ کو آپ لے لیں، کتب تشریعات کو آپ لے لیں، کتب حدیث کو آپ لے لیں، ان سب میں سے جو کچھ گزرا ہے، مجھے جو چیز پسند آئی ہے یا جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، بے شک اگر آپ میں سے کوئی شخص اختلاف کرنا چاہے تو اختلاف کر سکتا ہے۔ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار کے اندر یہ مقدمہ لے کر گئی تھی۔ اب وہ خود دربار کے اندر گئی تھی یا جواب بھجوایا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ گئی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سنایا تھا، وہ کیا تھا کہ انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی معلوم تھی، لیکن میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث پاک کو خاص سمجھا، آپ نے اس حدیث پاک کو خاص سمجھا،
یعنی باغ فدق والے معاملے کو چھوڑ کر باقی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس سے جو کچھ بچتا ہے تو وہ اس طریقے سے وہ صدقہ کیا جائے گا. باغ فدق کو آپ نے اس حدیث پاک سے خاص کر لیا. اور جب کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو عام سمجھا. اب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ذات مقدس ہے تو آپ کے موقف کی حمایت کرنے والے حضرت ابن عباس، حضرت ام ایمن، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شہر خدا آپ بھی موجود تھے. اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی لوگ موجود تھے، آپ کے نظریے کی تائید کرنے والے لوگ بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گروہ کے لوگ جو تھے انہوں نے حدیث پاک کو عام سمجھا، اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک کو خاص سمجھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی اجتہاد تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی اجتہاد تھا. بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اجتہاد کی طرف رجوع کر لیا تھا. یعنی باغ فدق میں سے اس باب میں سے ٹوٹل جو صحیح بات اور جو سلامتی کے زیادہ قریب ہے وہ یہی مجھے معلوم ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس حدیث پاک کا علم نہیں تھا تو اس طریقے سے لا علمی کی نسبت آتی ہے آپ کی طرف. اور اگر اس بات کو جو میں بیان کرتا ہوں یہ مان لیا جائے کہ آپ نے اس حدیث پاک کو خاص سمجھا تھا تو اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال بھی اس کے اوپر نہیں آتا، اور آپ کی ذات مقدس کی طرف لا علمی کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نظریہ، جو کچھ مجھے سمجھ آیا، میں نے جو کچھ تحقیق کی ہے باغ فدق کے معاملے کے اندر، یہ کیا تھا؟ یہ معاملہ تھا، ٹوٹل یہ معاملہ تھا. اب اس طرح کے موجودہ صورتحال کی طرف، یہ تو اب میں نے عقیدہ بیان کر دیا پہلے، اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی کہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے حدیث پاک کو کیا سمجھا؟ آپ نے حدیث پاک کو خاص سمجھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عام سمجھا. اب یہاں پر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حضور علیہ السلام یعنی انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس کے سوا، انبیاء علیہ السلام کی ازواج کے سوا کوئی بندہ بھی معصوم نہیں ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے جو اجتہادی معاملات ہیں، یہ تو اجتہادی معاملات ہوئے نا اہل بیت کے اصحاب رسول کے. اب انبیاء علیہ السلام کے جو اجتہادی معاملات ہیں میں ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں. انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کے متعلق جو متکلمین نے فقہاء نے گفتگو کیا، بالخصوص حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو گفتگو کی ہے، پھر جو مثالیں دی ہیں انبیاء کے اجتہاد کے متعلق، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کر دوں گا، لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھانے کی خاطر اتنا عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اگر مثال کے طور کے اوپر جلالی صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطا کے اوپر تھیں تو اس وجہ سے ان کے اوپر کفر تو لازم نہیں آتا کم از کم. میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے پوسٹیں دیکھی ہے منہاج القرآن کے لوگوں کی، اور عام عوام کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں جو ان کے سکالر ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے گفتگو کی، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک آرامی تک کے الفاظ ان کے لیے بولے. اس طرح کی گفتگو منہاج القرآن والوں سے مناسب نہیں ہے، اور ان سے مجھے یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے. کیا اس بات سے کفر لازم آتا ہے؟ آتا ہے، مجھے بتائیں اس بات سے کفر لازم آتا ہے یا قتل لازم آتا ہے کہ ان کو سزائے موت، ان کو پھانسی دی جائے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو گستاخ ہے اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا؟ اس کے سوا باقی کسی بھی شخص کا جو معزز ترین شخصیات ہیں انبیاء کے علاوہ، تو ان کی سزا سزائے موت نہیں ہے، ان کی سزا سزائے موت نہیں، ان کو تعزیراً سزا دی جائے گی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خطا کا جو لفظ استعمال کیا درست نہیں ہے اور واقعی درست نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں، آپ ان کو رجوع کا مشورہ دیں، آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، آپ ان کے ساتھ مذاکرہ کریں. وہ بھی عالم دین ہیں، تکڑے عالم دین ہیں، اہل بیت رسول کا احترام کرنے والے عالم دین ہیں، اصحاب رسول کا احترام کرنے والے عالم دین ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے عالم دین ہیں، حضور کی امت کے اولیاء کی محبت کا درس دینے والے عالم دین ہیں. تو اگر ان سے یہ معاملہ ہو گیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، ان کی ذاتیات کے اوپر حملے کریں. یہ منہاج القرآن والوں سے مجھے بالکل قطعی طور کے اوپر امید نہیں تھی، اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے. ڈیبیٹس کریں، قیامت کی صبح تک مذاکرے کا راستہ کھلا ہے، مناظرے کا راستہ کھلا ہے، گفتگو کا راستہ کھلا ہے، دلائل کا راستہ کھلا ہے. آپ ان کو دلائل دیں، ان کو قائل کریں. اگر آپ کہتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے المولد الربیع کے اندر بیک جنبش قلم حضور علیہ السلام کے والدین کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو ابو طالب کو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو بیک جنبش قلم ناری لکھا ہے، دوستی لکھا ہے اور دار اسلام سے خارج لکھا ہے، ان کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یعنی جلالی صاحب نے تو خطا کا لفظ وہ بھی غیر نبی کے لیے استعمال کیے. اس سے سخت باتیں ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، سخت ترین باتیں موجود ہیں، اور اہل تشیع سے سخت باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کرتے ہیں، اصحاب کے متعلق کرتے ہیں. پچھلے دنوں وہ سیفی علی خان کا جو گفتگو ہوئی تھی اس کے متعلق تو آپ نے منہاج القرآن والوں نے اس طرح کا احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف نسبت کی تھی کہ آپ غاصب تھے، آپ نے غصب کیا تھا معاملہ. تو اس طرح کا معاملہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کیا، اہل تشیع کے ساتھ نہیں کیا. تو آپ کا انصاف کا معیار الگ نہیں ہونی چاہیے، غیروں کے لیے الگ، اپنوں کے لیے الگ، اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا، یہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ذاتیات کی طرف آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے چونکہ مخالف ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. علمی معاملات کو علمی معاملات تک ہی رکھنا چاہیے. تو میری آپ لوگوں سے بالخصوص منہاج القرآن والوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مطلب ان کی دیکھیں، ان کی اس بات سے نہ کفر لازم آتا ہے اور نہ اس بات سے واجب القتل وہ قرار دیے جا سکتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس معاملے سے رجوع کریں، یہ ان کی شایان شان نہیں ہے. یعنی جو حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو ان کی شایان شان آپ نے یہ جملہ درست قرار نہیں دیا. اور پھر تھوڑا سا اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس کی اس معاملے کے اندر، یعنی باغ فدق والے معاملے کے اندر آپ کس مقام کے اوپر کھڑے تھے کہ آپ کی طرف خطا کی نسبت، غصب کی طرف یہ نسبت کرنا درست ہے؟ تو آپ لوگ اس قسم کی گفتگو کریں کہ دونوں معاملات نہ نسبت آئے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کی طرف لا علمی کی نسبت آئے، اور نہ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف غصب کی نسبت آئے. تو میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ منہاج القرآن کے جو لوگ ہیں یہ بڑی بڑی بات برداشت کر جاتے ہیں، بڑی بڑی بات برداشت کر جاتے ہیں. بڑے بڑے معاملے کے اندر آپ محبت کا درس دیتے ہیں، جھکنے کا درس دیتے ہیں، رواداری کا درس دیتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں. لیکن جس وقت بات آتی ہے علماء اہل سنت کی، یعنی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں کو دیکھیں، اہل تشیع نے اس سے سخت باتیں کی، آپ نے ان کے خلاف اس طرح کا پروٹیسٹ احتجاج نہیں کیا. یہ میں نوٹ کرتا ہوں اس بات کو. اسی طریقے سے علامہ مودودی صاحب کی باتیں اس سے بھی سخت ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا. اس کے علاوہ بھی ملک کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں. میں بھی 6-7 ماہ سے سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، لیکن منہاج القرآن کے دوست کبھی بھی اتنی سخت گفتگو نہیں کرتے. لیکن اگر علماء اہل سنت سے اس قسم کی چھوٹی موٹی بات بھی آ جائے، مثال کے طور پر جلالی صاحب ہوں، اس طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب ہوں، علامہ حنیف قریشی صاحب ہوں، تو پھر آپ تیزی سے چڑھ دوڑتے ہیں اور آپ بات کو اوپر تک لے کر چلے جاتے ہیں، اور آپ کا پورا سوشل میڈیا جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے کارکنان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کے علماء ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس طرح کا معاملہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، انتہائی ادب سے درخواست ہے. دیکھیں آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں طاہر القادری صاحب، 14 لاشیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اور 14 لاشیں اٹھا کر بھی پھر بھی جب بھی قاتلوں کو پکارا ہے، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمیشہ یہ لفظ بولے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، محترم رانا ثناء اللہ صاحب. اس طرح کی گفتگو نہیں کی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ اپنے مخالفوں کو وہ جواب نہیں دیتے، یا بات کرتے ہیں تو تعظیم سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر عزت بھی عطا فرمائی، اور ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کا احترام موجود ہے. اور ہمارے علاقہ چھاچ کے اندر یہ جو 100 گاؤں ہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر میں کبھی خطاب کے لیے، دعا جنازے کے لیے نہ گیا ہوں. سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے میرے سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے، میرے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے. صرف چند دوست ایسے میرے موجود ہیں آج بھی جو مجھے بلاتے ہیں، مجھ سے تقریر کرواتے ہیں، اور میرے مسجد مدرسے کے لیے تھوڑا بہت میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس سے یہ میری مسجد اور مدرسے کی آبادی لگی ہوئی ہے. تو یار سارے معاملات کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر، سب کو خفا کر کے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں منہاج القرآن کے ساتھ. آپ کی ہم آواز بنے. آ کر مانسر شریف کے اندر جب بھی آپ کا دل کرے آپ آئیں میری مسجد کے اندر، دیکھنا کہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرز کے اوپر گوشہ درود شریف بنایا یا نہیں بنایا. اس گوشہ درود شریف کے اندر آپ کے نام کی، ڈاکٹر صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی. تو ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ کردار کی وجہ سے، عمدہ اخلاق کی وجہ سے، بلندی کردار کی وجہ سے. تو آپ لوگ اپنی اس روش کو تبدیل کریں، آپ لوگ اپنی اس روش کے اوپر نظر ثانی کریں کہ بات غیروں کی ہوتی ہے تو آپ برداشت کا سبق دیتے ہیں، بات اپنوں کی ہوتی ہے تو آپ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، اور پھر بات آپ نے کفر تک پہنچائی، اس شخص کی ذاتیات کے اوپر آپ نے حملے کیے ہیں. تو یہ بات مجھے تکلیف میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، میرے دل کو رنج پہنچا ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کی سمع خراشی کی ہے، کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں.
اور اگر منہاج القرآن کی یہی روش رہی ہے تو میری شفاعت کسی نے نہیں کر رہی، میری شفاعت کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے۔ آپ نے میری شفاعت کرنی ہے، قبر کے اندر آپ نے آنا ہے۔ دنیا کے اندر کپڑے نہیں ہوتے پاس، مدینہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، روٹی نہیں ہوتی، کھانا نہیں ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آواز دیتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، ادھر کی طرف ہم آواز دیتے ہیں، اور پھر مزار پر انوار یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی جو خیرات ہے یہ صبح شام اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی اور آپ کا یہی معاملات رہے تو پھر ہم اپنے آپ کو تنہائی سمجھیں گے، یہی سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، اور یہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں نا یہ میرا گھر ہے، میں اس سے باہر نہ بھی نکلوں تب بھی میرا نظام چلتا ہے، یہاں پر ہی میں سردیوں کے اندر نیچے رضائی بچھا لیتا ہوں، سو جاتا ہوں، ادھر ہی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اتنا کسی کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔